اس سے بہتر سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آج کے دور میں کسی شخص کو 500 سال کی عمر مل جائے، 500 سال کی عمر اگر کسی شخص کو مل جائے اور وہ 500 سال مستقل نفل عبادتیں کرے، تو 500 سال کی نفل عبادتوں کا ثواب اور ایک مرتبہ مسکرا کے خانہ کعبہ کو دیکھنے کا ثواب برابر ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں تو یہ طواف اللہ پاک کیوں کرواتے ہیں؟ عجیب سا سوال ہے نا بھائی۔ آپ اللہ کے مہمان بن کے گئے ہیں، آپ کی تو خاطرداری بٹھال کے کرانی چاہیے تھی، دستر لگنا چاہیے تھا۔ یہ اللہ پاک طواف کیوں کرا رہے ہیں اپنے گھر کا؟ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بنایا، فرشتوں کو جب یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا ذہنی اعتبار سے مقابلہ کروایا، اور اس ذہنی اعتبار کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کی جیت ہوئی، اور فرشتوں نے 7ویں آسمان پہ بیت المعمور کے نام سے اللہ کا ایک گھر ہے اس کا طواف کیا۔ جب اس کا طواف کیا تو اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند آئی، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آدم کو لے کے زمین پہ جاؤ اور بیت المعمور کے ٹھیک نیچے روئے زمین پر میرے ایک گھر کی تعمیر کرو، تاکہ میرے بندے اگر مجھ سے اپنے عشق کا اظہار کرنا چاہیں یا اپنی کسی غلطی کا کفارہ دینا چاہیں تو میرے گھر کا طواف کریں۔ اگر مجھ سے اپنے عشق کا اظہار کرنا چاہیں یا اپنی کسی غلطی کا کفارہ دینا چاہیں تو میرے اس گھر کا طواف کریں۔ اور سن لیجئے، ہم جو اللہ کی اشرف المخلوق ہیں، ہماری جب تک سانس چل رہی ہے آپشن کھلے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، ہم زندگی میں جتنی بار چاہیں مکہ شریف جائیں، جتنی بار چاہیں حرم شریف جائیں، اور جتنا چاہیں اتنا طواف کریں۔ لیکن وہ جو بیت المعمور کے نام سے اللہ کا گھر ہے جس کے فرشتے صرف طواف کرتے ہیں، تو 70,000 فرشتے روز اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور ایک بار جو فرشتہ طواف کر رہا ہے قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ اتنے فرشتے ہیں، اس درجہ طواف ہو رہا ہے کہ ایک بار جو طواف ہو رہا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اب یہ جو زمین پہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، تو اب تو ترقی ہو چکی ہے دنیا میں، ہر چیز آسان ہو گئی ہے۔ آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں، نقشہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے اگر آپ دیکھنا چاہیں، آپ گوگل کے نقشے پہ جا کے دنیا کا نقشہ ڈالیے، اور دنیا کے نقشے پہ جب آپ دیکھیں گے تو پوری دنیا آپ کو گول دکھائی دے گی۔ یہ تو نقشے کے دیکھے بغیر بھی سب کو پتا ہے کہ دنیا گول ہے۔ اس دنیا کے گول کے بیچ میں جو سینٹر ہے، بالکل انچوں سے ناپ لیجئے، ایک ایک سوت کے حساب سے ناپ لیجئے، پوری جو گول دنیا ہے اس کے بیچ کا جو سینٹر ہے، اس گول سینٹر پہ یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا گول ہے، اور دنیا گول ہے تو اس کے بیچ میں خانہ کعبہ ہے، یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اگر سائنس یہ کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا گول ہے اور گھوم رہی ہے، تو پھر میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ مذہب و ملت کی پرواہ کیے بغیر اس دنیا کا ہر شخص کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ اگر سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا گول ہے اور گھوم رہی ہے، تو پھر میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس دنیا پہ مذہب و ملت کی پرواہ کیے بغیر کسی بھی مذہب کا شخص ہو، ہر شخص جانے میں یا انجانے میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ یہ اس کی عظمتیں ہیں، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ اس کو صرف دیکھنے سے اگر آپ کو فیض مل رہا ہے، اگر اس کو، میں نے کئی بار لوگوں کو دیکھا کہ محسوس کیا کہ بھرے ہوئے دل سے پہنچے ہیں، کچھ آتا ہی نہیں ہے، کچھ پتا ہی نہیں ہے، کیا پڑھنا ہے نہیں پتا ہے، اور صرف خانہ کعبہ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کنیکشن بن جاتا ہے، جیسے بلوٹوتھ کا کنیکشن ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے حالات ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور وہاں سے کنورٹ ہو کے وہ نیکیوں کی شکل میں آپ کے دل میں آ رہی ہیں۔ نبیوں کا اور ولیوں کا یہ مرتبہ تھا کہ زارو قطار رو رو کے مانگتے تھے، پوری پوری رات رو رو کے مانگتے تھے،
تب جا کے کہیں دعا ہوتی تھی. یہ جو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، جو مقام ابراہیم آپ کو دکھایا گیا ہے، مقام ابراہیم کے نزدیک جب آپ جائیں گے، یہ شیشے کا جو کور ہے، جب آپ یہاں سے اندر دیکھیں گے تو آپ کو دو کھڑاؤں ایسی دکھیں گی. ایک پتھر ہے جس پہ 2 پیر رکھے جاتے ہیں. یہ لفٹ کا کام کرتا تھا پتھر. ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوتے تھے، یہ ہوا میں اٹھتا تھا اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی تھی. خانہ کعبہ کی تعمیر کا اس کا معاملہ کیا تھا؟ 1400 سال تو ہو گئے ہیں اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی سے 700 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے. عیسیٰ علیہ السلام سے 700 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے. اور موسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے. اگر یہ 1400 سال ہٹا بھی دیں ہم اللہ کے نبی کے، تو 2200 سال اللہ کے نبی اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ کے تھے. ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو تعمیر کرتے جاتے تھے اور ایک دعا مانگتے جاتے تھے. اور وہ دعا کیا ہوتی تھی؟ وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میرے خاندان سے، میرے گھرانے سے، میرے اپنے خون سے کسی ایک ایسے ہادی برحق کو بھیج جو تیرے کلام کے الفاظ تیرے بندوں کو پڑھ کے سنائے. ابراہیم علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنا آخری نبی بنا دے اور قرآن کا نزول مجھ پہ کر دے. کہتے ہیں کہ اے اللہ، میرے خون سے، میرے گھرانے سے ایک ایسے ہادی برحق کو بھیج اس دنیا میں جو تیرے کلام کے الفاظ تیرے بندوں کو پڑھ کے سنائے. اور 2200 سال کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے کلام کے الفاظ پڑھ کے سنانے کے لیے. تو اگر آدم علیہ السلام جیسے انبیاء، جیسے جلیل القدر پیغمبر کی دعا کسی مصلحت کے تحت 2200 سال کے بعد پوری ہو رہی ہے، تو ہم اور آپ کس گنتی میں آتے ہیں؟ وہ جو بزرگان دین، وہ جو پیغمبر اور وہ جو رسول اللہ سے دعا کرتے تھے تو ڈر ڈر کے دعا کرتے تھے، رو رو کے دعا کرتے تھے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ ابھی مانگو شام کو ملے، نہیں ملا تو کل بدگمان. اس لیے آپ کو اپنی دعا میں عاجزی پیدا کرنی ہے، انکساری پیدا کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے. اللہ کو یہی پسند ہے. اللہ کی بارگاہ میں پیسے والا اور امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے. اللہ قیامت کے دن امیر کا شکر دیکھے گا، غریب کا صبر دیکھے گا. شکر اور صبر یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس پہ انسان جنت چلا جائے گا. امیر کو، جس کو اللہ نے بہت دیا، کیا اس نے زندگی میں اللہ کا شکر ادا کیا؟ غریب جس کو کچھ نہیں دیا، اس نے کس درجہ صبر کیا. ایک مسجد میں مولانا اعلان کر رہے تھے، جمعے کی نماز سے پہلے کا وقت تھا، تو مولانا اس میں کہہ رہے تھے کہ صبر کرنے والا جنت میں جائے گا، شکر کرنے والا جنت میں جائے گا. ایک صاحب نماز پڑھ کے گھر میں آئے، بڑی خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آئے. بیوی سے کہنے لگے بیگم مبارک ہو، تم بھی جنتی ہم بھی جنتی. کیا مسئلہ تھا؟ وہ نہایت ہی بدصورت تھے، اتنے کالے کہ جسے لگتا تھا چہرے پہ پالش کرا کے آئے ہیں، اور چیچک کے داغ بھی تھے، اور اہلیہ ان کی بلا کی خوبصورت تھی. تو وہ کہنے لگے کہ بیگم تم بھی جنتی ہم بھی جنتی، تم مجھے برداشت کرتی ہو، تمہارے صبر پہ تم جنت میں جاؤ گی، اور اللہ نے مجھے تمہاری جیسی خوبصورت دی، اس شکر پہ میں جنت میں جاؤں گا. کچھ بھی نہیں کیا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، نہ قرآن اٹھایا، کچھ بھی نہیں کیا، دونوں جنت میں چلے گئے. صرف سوچ پہ، صرف نیت پہ، صرف یقین پہ. ہمارے مذہب کا پورا دار و مدار جو ہے وہ صرف ہماری نیت کے اوپر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا، صحابہ اکرام سے پوچھا کہ میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہوگا؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے غریب آدمی وہی ہوگا جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، پینے کو نہ ہو، پہننے کو نہ ہو، وہی سب سے غریب ہوگا آپ کی امت کا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا سب سے غریب آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن بے شمار نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، بے شمار اس کی نیکیاں ہوں گی، بے شمار پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے، اور بہت خوشی خوشی چل کے آ رہا ہوگا کہ ہماری تو اتنی نیکیاں ہیں، ہمیں کون جنت میں جانے سے روکے گا. اور جب وہ اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو دنیاوی اعتبار سے بڑی تعداد میں کچھ لوگ آ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ، ہمارے حق کا کیا ہوگا جو اس نے مارا ہے. پتہ چلا دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی کو مارا تھا، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی لکھوائی تھی، کسی کے خلاف غلط فیصلہ کیا تھا، کسی کو کسی جرم میں پھنسا دیا تھا. مختلف قسم کے جو لین دین ہوں گے دنیاوی اعتبار کے، ان کا فیصلہ وہاں شروع ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو. دوسرا کھڑا ہوا، اتنی نیکیاں ان کو دے دو. جتنا لین دین دنیاوی اعتبار سے ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی تمام زندگی کی جو عبادتیں ہوں گی وہ سب وہاں پر بڑھ جائیں گی، اور ساری نیکیاں چلی جانے کے بعد بھی لینے والے کھڑے ہوں گے. اب فیصلہ اس بات کا ہوگا کہ جو
گناہ ان کے ہیں وہ ان پہ ڈالے جائیں. ساری زندگی چوری نہیں کی، چوری کے گناہ سر پہ. ساری زندگی زنا نہیں کیا، زنا کے گناہ سر پہ. ساری زندگی شراب نہیں پی، شراب کے گناہ سر پہ. نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری زندگی کی نیکیوں کو ضائع کرنے کے بعد فرشتے ان کو کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جائیں گے. آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی یہ ہوگا. یہ جو دو لوگوں کے دل میں ایک بات یہ بیٹھی ہوئی ہے، میری بات کو برا مت مانیے گا اللہ کے واسطے، لوگوں کے منہ سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ جب انسان حج کر کے آتا ہے تو وہ ویسا ہوتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے تھا. بے شک ایسا ہوتا ہے، لیکن بندے اور اللہ کے تعلق سے ماں کے پیٹ کا ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے نہیں ہوتا. آپ کسی کا حق مار کے جا رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا کے جا رہے ہیں، کسی کا لین دین آپ نے روکا ہوا ہے، کسی سے وعدے خلافی کی ہے اور آپ حج کرنے چلے گئے، آپ کے اور اللہ کے تعلق کے جو معاملات ہیں اس کی تو بات بنتی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے جب تک آپ اس کو انجام نہیں دیں گے وہ چیز نہیں مانی جائے گی. ہم آپ کو حج کے لیے لے کے چلتے ہیں. دیکھیں یہ میں آپ کو پہلے اس لیے بریف کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے حج کا احرام، جب آپ اپنے کمرے میں ہوں گے 7 ذی الحجہ کو، یعنی 8 سے حج کا پہلا دن شروع ہوتا ہے، 7 ذی الحجہ کو یوم زینت کہا جاتا ہے. یہ دن آپ کے سجنے سنورنے کا ہوتا ہے کہ آپ پوری طریقے سے پاک و صاف ہوں، آپ اپنے ناخنوں کو کاٹ لیں، بغل کے جو بال وغیرہ ہوتے ہیں، جو بالکل صاف چیزیں جو ہوتی ہیں، بالکل اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور 7 تاریخ کی رات میں غسل کر کے آپ احرام کی چادریں اپنے کمرے پہ ہی لپیٹیں گے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہیں سے آپ حج کی نیت کریں گے. معلم کی بسیں لگی ہوئی ہوں گی. آپ کو پہلے میں شارٹ کٹ میں بریف کر دوں کہ یہاں سے آپ نے احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد آپ کو مینا آنا ہوگا. مینا کے بعد آپ عرفات جائیں گے، عرفات کے بعد مزدلفہ، مزدلفہ کے بعد آپ ایک شیطان کو کنکڑی ماریں گے، اس کے بعد قربانی ہوگی، پھر آپ سر کے بال کٹوائیں گے، پھر حرم کعبہ میں آ کے طواف کریں گے، واپس اپنے خیمے میں مینا آ جائیں گے. پھر اس کے بعد تینوں شیطانوں کو ایک دن کنکڑی ماریں گے، اس کے بعد پھر دوسرے کنکڑی ماریں گے اور واپس چلے جائیں گے. یہ آپ کا حج ہوگا. لیکن اس کی ترتیب میں بتاؤں، میں نے پہلے ایک شارٹ کٹ میں آپ کو ایسا بتا دیا. آپ نے جب احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو اسی طریقے سے آپ نے احرام باندھا جیسے آپ نے عمرے کے وقت احرام باندھا تھا. اسی انداز میں آپ نے احرام کی چادروں کو لپیٹا، اسی طریقے سے آپ نے نیت کی، اور اس کے بعد معلم کی بسوں میں بیٹھنے کے بعد آپ مینا کی طرف چلے گئے. اب جب آپ مینا پہنچے تو مینا میں اس طرح کے خیمے لگے ہوں گے. ایک ایک خیمے میں 5-5 ہزار آدمی کی جگہ ہوتی ہے. اس طرح کے یہ خیمے لگے ہوتے ہیں. خیموں کے بیچ میں روڈ بنی ہوتی ہے، کھانے پینے کا معقول انتظام یہاں پہ ہوتا ہے، اور دو طرف کے خیموں کے پیچھے ایک پتلا سا پیسیج دیا جاتا ہے جس میں کوڑا اوڑا رکھنے کے لیے ڈبے رکھے ہوتے ہیں. انہی خیموں سے ملے ہوئے باتھ روم بھی بنے ہوتے ہیں. مردوں کے لیے الگ ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے الگ ہوتے ہیں. ہر طرح کی آرام ہے. آپ 8 تاریخ کی صبح اگر اندھیرے میں ہی معلم آپ کو لیے جاتے ہیں، کیونکہ اب اتنی تعداد بڑھ گئی ہے کہ دن کے وقت وہ ہو نہیں پاتا، تو معلم رات سے ہی لے جانا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ رات میں چلے گئے ہیں تو آپ 8 تاریخ کا جو حج کا پہلا دن ہے اس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ 5 نمازیں اپنے کیمپ میں ہی پڑھیں گے. اس دن کوئی خاص کوئی اسپیشل عبادت نہیں ہے. اس دن آپ کو اپنے خیمے میں آرام کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، اور بچے ہوئے وقت میں آپ تلاوت کلام پاک کریں، آپ تسبیحات پڑھیں، دین کی باتیں کریں، اسی مشغلے میں رہیں. پہلا دن آپ کا مینا میں گزر جائے گا. پہلا دن گزر گیا، رات آپ وہاں پہ رکیں گے. رات سونے کے بعد نیکسٹ ڈے مارننگ یعنی 9 ذی الحجہ ہوگی اور حج کا دوسرا دن ہوگا. آپ کو مینا سے بسوں میں بیٹھا کے عرفات لے جایا جائے گا. عرفات کا میدان وہ میدان ہے جو حشر کا میدان ہوگا. عرفات کے میدان میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ جو آپ نے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، چھوٹا سا مینار ایسی دکھ رہی ہے، یہ اینٹوں کا ایک پلر کھڑا کر دیا گیا ہے. اس جگہ پہ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا گیا ہے تو زاروں قطار گری اوزاری سے رو رو کے دعا کرتے تھے. اس کے بعد اس جگہ پہ یہ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی. آپ اس مقام پہ جب پہنچ جاتے ہیں تو آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو کوئی چڑیا، کوئی پرندہ بھی عرفات کے میدان میں آ جائے تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے. یہاں کی سب سے اہم جو بات ہے، اس میدان میں کھلے آسمان کے نیچے حکم ہے کہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرو. یہ ایسی جگہ ہے،
ایک لفظ بڑا مشہور آپ لوگوں نے سنا ہوگا نفسی نفسی کا، کہ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو وہ جو نفسی نفسی کا عالم کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، تو وہ بات کسی حد تک یوں سمجھ میں آئی کہ جب ہم حج کرنے گئے تو ہم اپنے خیمے سے بچھڑ گئے، اپنے خیمے سے جب بچھڑ گئے تو دوسرے خیموں میں شامل ہو گئے، تو دوسرے خیموں میں دوسرے ملک کے لوگ تھے، تو لاکھوں کی بھیڑ ہونے کے باوجود بھی میں تنہا تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، نہ میں کسی کو پہچانتا۔